بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable dignified my chief guest چودھری خلیق الزمان صاحب, ڈپٹی کسٹوڈین, سابق ڈپٹی کسٹوڈین جناب چودھری محمد الیاس صاحب, ہمارے ضلع کے سب سے بڑے تعلیمی افسر, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سر آپ کو, تاسف صاحب آپ کو, کیونکہ آپ ہماری ہر محفل کی جان ہیں, شان ہیں, آن ہیں, تو ہمارے نگہبان بھی ہیں. طارق صدر صاحب, چودھری محمد شفیق صاحب, ان کے رائٹ موسٹ میں پرنسپل بوائز ڈگری کالج شخصواری, جو اصلی اسکول کا ہے ہمارا سواری. ادھر بشیر پرواز صاحب, یہ دو چہرے تاسف صاحب اور بشیر پرواز صاحب, چونکہ جب ہم نے یہ آغاز کیا تھا تو ان لوگوں نے مجھے بہت بیک اپ کیا تھا. تو ہم تینوں کی جو کہہ سکتے ہیں مقصد ایک جیسا تھا. ہمارے کوٹلی سے مہمان آئے ہیں راجہ محبوب صاحب. سر آپ کا راجہ محبوب احمد ایڈوکیٹ صاحب, ہائی کورٹ کے یہ ایڈوکیٹ ہیں. سر آپ سفر کر کے آئے, خوش آمدید. بنارس صاحب فیوچر اسکالر اسکول اینڈ کالج کے پرنسپل ہیں. نوید صاحب نشان اسکول کے پرنسپل ہیں. اس کے علاوہ مرزا نذیر صاحب, عمران بلال صاحب, لیٹ آنے کا شکریہ. معظم علی چودھری صاحب, سر آپ کا شکریہ. خواجہ محمد اسحاق صاحب, جنرل سیکرٹری پریس کے اور بہت ہی ایکٹیو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. یہ صبر شراز جس کو کہتے ہیں, یہ اسٹوڈنٹ ہے میرا بیٹے. آپ کو اگر پریس میں کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ معاف فرمائیں گے. اس کے علاوہ طارق صاحب, کمانڈر صاحب, واجد صاحب, میری سسٹر بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ مہمان آئے, شکیلہ باجی اور میڈم شمع, دیکھیے میں نے یاسمین خواجہ, ان کے الائٹ اسٹاف جو ہے, رانا سرور صاحب, مرزا صاحب, مرزا افتخار صاحب بھی تھے. یہ جن کے نام نہیں لے سکا ان سے پیشگی معذرت. راجہ افراز صاحب ابھی تشریف لا رہے ہیں. سیم ورڈنگ آپ کے لیے بھی کہ آگے آگے سب پریس والے آ گئے. الحمدللہ آج کا جو مقابلہ نعت خوانی ہے, یہ 3-4 لوگوں کو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. اختتامی دعا جو حضرت مولانا معروف حسین صاحب دعا کریں گے, اس میں ان روحوں کے اصال ثواب کے لیے بھی ہوگی. آج کا جو مقابلہ نعت خوانی ہے, اس کا تمام اصال ثواب میرے سب سے اچھے دوست ندیم روپیال صاحب کے لیے. بڑے عرصے کے بعد ہمارا اس حال میں فنکشن ہوا. مطلب پہلے ادھر ہی ہوتے تھے, لیکن یہ نیو مارکی بننے کے بعد, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم بھی اس مشن میں ریسکیو آپریشن میں پیش تھے. اور ساتھ ہی میرے ڈیئر اسکرین میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, جو رحیم تھا, جو ندیم صاحب کا بیٹا تھا, وہ بھی ہمارا اسکرین تھا. اس نے بھی ہم سے بھی تعلیم حاصل کی تھی. تو آج دل ذرا شکستہ ہے, لیکن 2 دن پہلے جو سانحہ تھا 16 دسمبر والا سانحہ APS, ان کے لیے, اور آج چونکہ آج ڈے ہے چودھری غلام عباس صاحب کا, تو یہ ان 4 جو سانحے ہوئے ہیں یا 3 سانحے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے اس تقریب کو. آپ نے جتنے بھی درود شریف پڑھا ہے
آپ نے ان کے سارے ثواب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اس فیملی سے، ربیال فیملی سے میرا دیرینہ تعلق ہے اور بڑا بھائی چارے والا تعلق ہے۔ ہمیشہ ان کی سروسز ہمارے لیے بہت کمال کی رہی، مطلب ہم اتنا شاید افورڈ نہ کر سکیں جتنی یہ ہمیں سروسز دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ندیم صاحب کے، رحیم کے اور باقی جو سانحہ APS ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے جو ربیال فیملی ہے ان کی۔ یہ فنکشن ارینج کرنا، میں ابھی قاسم صاحب سے بات کر رہا تھا، مطلب ہم کس طریقے سے اپنی نسل کو سنواریں، ان کو ایسے میتھڈ بتائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ سٹیج بنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ جتنے بھی بچے بچیاں لیڈیز دیکھ رہی ہیں، آپ انٹرنیشنل لیول کے فنکشن دیکھیں، اس میں بھی یہی ہے۔ تو انہیں تھوڑا سا طریقہ آ جائے گا کہ مہمان کو ریسیو کیسے کرنا ہے، بٹھانا کیسے ہے، سٹیج کیسے بنانا ہے۔ یہ ایک طریقے کی گرومنگ ہے، پروفیشنل گرومنگ اس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات، جو ہم مقابلہ نعت خوانی کرواتے ہیں، دیکھیں جن اسکولوں سے بچے آئے، ظاہر بات ہے انہوں نے بچوں کو ٹرائی دی، بیٹے اس طرح کرو بیٹے، اب ان کی مائیں بھی ان کے لیے دعا کر رہی ہوں گی، ان کے اساتذہ بھی اسکول کے لیے۔ پہلی تو بات یہ کہ میں تمام پرٹیکولرلی جو گورنمنٹ سیکٹر کے اساتذہ ہیں ان کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ میرے I have no words to express my feelings of player کہ آج چھٹی تھی اور میں بھی کیونکہ ایک سرکاری ملازم ہوں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ چھٹی والے دن ہم کہیں نہ کہیں اور کوئی ایکٹیویٹی کر لیں۔ انہوں نے اپنی چھٹی بھی قربان کر کے تو جو اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے، اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ باقی جو کچھ میں سمجھا ہوں اپنی زندگی میں وہ آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ یہ ہو جائے گا کہ بنتی رہے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ محفل کس کی ہے؟ بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو حضرت محمد بیٹے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بچوں کو کہہ رہا ہوں، کس کی ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کی؟ کیا یہ مشکل معروضی کوشچن تھا؟ تمہاری زبانیں کھا کھا کے نہیں تھکتی تو محمد کا نام لیتے ہوئے کیوں تھکتی ہیں؟ کیونکہ جب بندہ 40 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کو حقیقت سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جب میں نے اس کو ٹیلی کیا کہ وائے نبوت جو ہے اس کا اعلان 40 سال میں کیوں ہوا، ہم بھی جب آپ کی عمر میں تھے ہم سمجھتے تھے ہم بڑے ماجر خان ہیں، ہمیں سب کچھ سمجھ ہے، ہمیں قرآن کی بھی سمجھ آ گئی، حدیث کی بھی سمجھ آ گئی۔ واللہ ابھی دریچے کھلنا شروع ہوئے ہیں عقل کے، ابھی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اس وقت ہم بھی سمجھتے تھے ہم بڑے شاید لائق ہیں، لیکن یاد رکھیں آج 2-3 منطق کی باتیں آپ کو سمجھاؤں گا جو میں نے خود ایکسپیکٹ کی ہیں۔ 1-2 باتیں شاید میں نے پہلے آپ سے شیئر کی ہیں، پہلے وہ کر لیتا ہوں کیونکہ کچھ سامعین نئے ہیں۔ سارے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھو۔ اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ اور دوسرا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب پورے کلمے کو دیکھیں، پورے کلمے میں کسی جگہ نقطہ، اے محبوب تیرے میرے درمیان کوئی نقطہ، بولو نا، عورتیں بھی بول سکتی ہیں، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، تیرے اور میرے درمیان کوئی نقطہ۔ اور کلمے کے لفظ اگر ٹوٹل کیلکولیٹ کریں، لا الہ الا اللہ کے بھی 12 لفظ بنتے ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی 12 لفظ بنتے ہیں، اور ایک دن میں جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ لا الہ الا اللہ یہ ہے مقصد زندگی۔ یہ کیا ہے؟
کہ تم جو کچھ کرو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، اس بات کے اگینسٹ کوئی نہیں کرنا جس سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے منع کیا حرام سے رکو، رک جاؤ۔ اللہ نے منع کیا اس بات سے رک جاؤ، رک جاؤ۔ اور دوسرا ہے ضابطہ حیات، جس کو ہے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، یعنی زندگی گزارو کیسے؟ اللہ نے تو کہہ دیا نماز قائم کرو، اللہ کیسے قائم کریں؟ ایسے کرو جیسے محمد نے کی۔ ضابطہ ادھر بتا دیا، مقصد ادھر بتایا، اور ضابطہ طریقہ کار ادھر بتا دیا۔ زکوٰۃ دو، کس کو دو؟ ہر کسی کو دے دیں؟ نہیں، ان کو جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اللہ بولیں، اللہ، محمد، احمد، ان تینوں ناموں میں کہیں نکتہ ہے؟ جی نہیں۔ پھر آج ایک اور نئی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچوں یاد رکھو، آج عالم دین بھی یہاں ہیں۔ اگر مجھ سے کچھ ہو جائے تو اللہ پاک درگزر فرمائے۔ دنیا میں جتنی بھی عبادات ہیں، کیا آپ کو یقین ہے وہ قبول ہوتی ہے؟ نماز پڑھتے ہو تمہیں یقین ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ بولے، کسی بندے کو یقین ہے؟ نہیں یقین۔ قرآن کہتا ہے نمازیں منہ پر دے ماری جائیں گے۔ ایسے نمازی جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، روزہ رکھتے ہو، یقین ہے روزہ قبول ہوگا یا نہیں؟ بولے، اللہ کہتے ہیں کہ بے شمار روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ ملتا نہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہو، یقین ہے؟ صدقہ دیتے ہو، یقین ہے قبول ہوا یا نہیں؟ میرے سمیت کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ قبول ہوا یا نہیں۔ حج کرتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، کیا یقین ہے کہ حج قبول ہو گیا؟ نہیں یقین۔ یہ ساری عبادات ظنی القبول ہیں۔ ظنی القبول کا مطلب یہ ہے ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ قبول ہوئی، مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ صرف ایک عبادت، وہ ایسی عبادت ہے جس کا ہمیں بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، وہ صرف ایک عبادت ہے۔ وہ کون سی ہے؟ شاباش، کس نے بولا؟ وہ صرف ہے درود پاک۔ ایک پوری زندگی میں ایک عبادت ایسی ہے جس کے قبول ہونے میں ذرا بھی شائبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آواز بجلی آ جائے گی تو آ جائے گی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب میں یہ بات بتاؤں، فار ایگزامپل میں تھوڑا بکری ٹائپ کا بندہ ہوں، بجلی چلی گئی ہے اور ذکر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہا ہوں، اور میں رک جاؤں کہ میری آواز آئے آپ کو، میں جتنا میرا پوٹینشیل ہے آئی ول اسپیک۔ اور یاد رکھیں، اس لیے روک دینا، نعت کو روک دینا نہیں جی بجلی آئے گی لوگ مجھے دیکھیں گے۔ خدا قسم، اللہ سے بغیر کسی غرض کے محبت کرو، پھر دیکھو اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ خود اللہ کہتا ہے، ایک درجہ میری طرف آؤ، ایک سٹیپ، ایک قدم میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس دیکھنا 10 قدم آگے آؤں گا۔ اور یہ کوئی فزیکل قدم اللہ کے نہیں ہیں، وہ اسی رحمت کے اور اسی فضل کے طفیل ہوتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر مزید 10 گنا فضل عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مت سمجھو کہ ہم نے یہ کام کیا۔ اب 2 باتیں ہیں، آپ لوگ آئے، اگر ذہن میں یہ رکھ کے آئے کہ یہ عسکری اسکول والوں نے بلایا ہوا ہے، نہ گئے تو پتہ نہیں یہ کیا کہہ دیں گے، ہمارے بچوں کو ڈانٹیں گے، یا جاتے ہیں وہاں نام اپنا روشن کرنے کے لیے، یا جاتے ہیں تو سلام کریں گے، ہم بھی آئیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم کوئی ثواب نہیں۔ کلیئر کہہ رہا ہوں، اگر مجھ پہ یا اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو منہ دکھائیں گے، اس کے لیے یہ کام کریں گے، خدا کی قسم
کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر اس کا نہیں ہے۔ اگر آپ کا قدم، چاہے وہ آپ پرائم پاس سے آئے، میں دیکھ رہا ہوں کوٹھا بیسی سے بھی میری بہنیں آئی، چاہے آپ ارنو سے آئے، ڈڈیال سے آئے، اگر جب آپ کا قدم اٹھا تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آج جانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانا ہے، خدا کی عزت کی قسم ایک ایک قدم کے بدلے میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر یہ ہے، دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، کیسے پرفارم کرتا ہے۔ آ گیا ٹھیک نہ جج ہی جلدی سے مقابلے میں فرسٹ پوزیشن سیکنڈ تھرڈ آ گئی، بڑا زبردست، کیا بات ہے۔ اگر نہیں ہے تاندری ہو گئی، یہ ہو گیا۔ میں پھر یہ کہتا ہوں، مجھ سے زیر زبر ہو سکتی ہے، مجھ سے اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیفٹ رائٹ ہو سکتا ہے، آپ مجھے پریٹینڈ کر سکتے ہو، آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم ادھر سے ادھر ہو گئے، نہیں میں لیٹ ہو گیا۔ ایک بات کہوں گا، دعوت نامہ ملا، سب کو ملا، دعوت نامہ ملا۔ پھر اب دو ہی طریقے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بعض نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں جی میں نے یہ دنیا کا کام ہے ادھر جانا ہے، بعض نے ڈیسائیڈ کیا جی ہم نے جانا ہی جانا ہے، اور وہ جو سب سے پہلے آئے نا، خدا قسم وہ بہت صاحب تکریم لوگ تھے۔ اور پھر بعض نے کہا یار ان کا فنکشن بڑا لیٹ ہوتا ہے، ایسے بھی تو ہے نا، نہیں ابھی نہیں، پہلے گھر کے کام کر لیتے ہیں، پہلے برتن دھو لیتے ہیں، پہلے جھاڑو کر لیتے ہیں، پہلے پونچھا پانچی کر لیتے ہیں، اور پہلے اپنی ٹیٹی پیٹی کر کے جانوروں کو چارہ شارہ ڈال لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ رزاق کون ہے؟ بتاؤ، اللہ کی ذات۔ آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کیا تمہیں رزق نہیں مل رہا؟ تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، اس کا وعدہ ہے واللہ خیر الرازقین۔ ہم صرف ہر دکان پہ یہ لگا دیتے ہیں، ہر گھر میں لگا دیتے ہیں، لیکن اندر سے کمزور ایمان کے مالک ہیں۔ پتہ نہیں اگر یہ کام نہ کیا تو ہمیں کھانا ملے گا، یہ نہ کیا کھانا ملے گا۔ میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ڈیلے کیا، آپ آہستہ آہستہ آئے، آپ نے یہ سوچا اینڈ میں چلے جائیں گے، حاضری بھی ہو جائے گی، اپنا چہرہ بھی دکھا دیں گے اور بس، تو یہ ٹوٹلی خود غرضی، مطلب پرستی، اور اس میں نہ محبت ہے نہ عقیدت ہے۔ میں کہتا ہوں دلوں کے احوال اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ جو بھی کام کرو، خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو بھی کام کرو، صدق کے دل سے کرو، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہی برکت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ پھر ایک بات، اللہ تعالیٰ نے خود کہا میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ کبھی آپ نے درود شریف پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ اس کا ترجمہ پڑھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا پڑھو، اور جب پڑھنے کی باری آئی پھر ذمہ اپنا لے لیا، اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج، اے اللہ تو بھیج۔ پتہ چلا جس کو بھیجا جا رہا ہے، دیکھیں انسان ہم سب عیبدار ہیں، ہم میں نقص ہیں، ہم میں بے شمار خرافات ہیں، ہم میں برائیاں ہیں، تو اللہ نے یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں چاہا کہ بندہ بھیجے۔ اللہ نے یہ ذمہ بھی اپنے ذمہ لے لیا، جو بھی بندہ پڑھتا ہے وہ اللہ کو دیتا ہے، اور اللہ پھر بھیج دیتا ہے کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب پتہ نہیں اس بات کی سمجھ آئی یا نہیں؟ اللہم صلی علی، ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج، کیونکہ نہ ہماری زبان اس قابل ہے کہ ہم محمد پر ڈائریکٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیج سکیں، نہ ہمارے اندر وہ خصائل ہیں، نہ وہ کمالات ہیں، نہ وہ نوالات ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
اے اللہ ہم اپنی زبان سے جو بھی پڑھتے ہیں تیرے حوالے کرتے ہیں، وہ پھر اللہ اپنا بھی بھیجتا ہے اور ہمارا بھی بھیج دیتا ہے کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں پھر سمجھ آئے گی۔ اور آج کل اس مادی دور میں جو ہم نے بنا لیا کہ ہمارے لیے معاش جو ہے فائنانس جو ہے، اکانومی جو ہے وہ پرابلم ہے، گھر کی روزی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ کسی جگہ یہ لکھا ہو کہ روٹی کا ذمہ بھی تمہارا ہے، محنت کرنے کا کہا گیا، کسی جگہ قرآن اور حدیث میں یہ ہو، اگر مجھ سے جو میرا علاقہ سندھ ہے، رزق کا ہمیشہ، چاہے آپ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو اس خوف سے کہ ان کا رزق نہیں آپ کے پاس، اللہ کہتا ہے میں رزق دوں گا۔ پھر پہلے پڑھا واللہ خیر الرازقین، ہر معاملے میں اللہ کہتا ہے رزق کا وعدہ میرا ہے، تم بس خلق الانسان والجن الا لیعبدون، بس ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہم نے عبادت چھوڑ دی، ہم نے برتن مانجنے کو افضل سمجھا، ہم نے عبادت چھوڑ دی اور ہم نے دیہاڑی لگانے کو افضل سمجھا۔ اور ویسے ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن جس دن دیہاڑی لگانی ہے اس دن ہم نے 3 نمازیں لازمی پڑھنی ہیں۔ اب من کی باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں، آپ دنیا داروں کو دھوکہ دے سکتے ہو، آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے دیہاڑی لگاؤ تب بھی اللہ کو یاد کرو، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا کرتے ہیں۔ جو بھی رزق، جو بھی پروفیشن آپ نے چوز کیا ہے، پروفیسر تنویر دارش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کولیگ نے، میں نے 14-15 سال اڈاپ نوکری کی، یہ اپنا ذاتی زندگی کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ یہ جو مائنڈ رکھتے ہیں نا، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑے میرے خیال میں نیرو مائنڈڈ پیدا ہوتے ہیں، خدا کو سب معذرت کے ساتھ، مطلب ان کو دوسرے کی شہرت ہضم نہیں ہوتی، اور نہیں یار یہ کیا ہے یار، میں بڑی توپ ہوں، یہ توپے شوپے پھٹ جاتی ہیں ساری، خدا قسم جس میں تکبر آ گیا غرق ہو گیا، جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ تکبر، کبریائی، بڑائی سب کچھ کنفائنڈ ہے آلمائٹی اللہ کو، نو باڈی کے یہ کہہ سکتا ہے میں بہت بڑا ہوں۔ تو وہ یہ نہیں فارم سے تصدیق کرتے، کوئی لیڈی کی تصدیق کروانے تو اس نے کہا جی وہ پروفیسر نصیر نہیں کر سکتا، کیونکہ کالج میں ہر پڑھانے والا پروفیسر ہی ہوتا ہے، اب پروفیسر نصیر نہیں تصدیق کر سکتا، اور وہ 2 نمبر پروفیسر ہے، مطلب ڈھال کے اندر گیا، کوئی ڈھال لگا ہوا جی۔ اور جو بچے یہاں پڑھتے ہیں، تنویر صاحب گواہ ہیں، بشیر پروان صاحب گواہ ہیں، جس دور میں ہم کالج میں رہے نا، ڈگری کالج میں بھی ہم صحیح، جس کو کہتے ہیں صحیح کر کے رہنا، ویسے میری زندگی کا ایک ہی ماٹو ہے، جیو تو شیپ کی طرح جیو، اوپر اپر ہینڈ پہ جیو، لوور ہینڈ پہ مانگنے بھیک مانگنے والا۔ یہ پہلے فنکشن ہوتا تھا ہمارا، اس میں نا کہ شروع میں بات ہوتے جی فلان صاحب نے 5000 روپے دے دیے، میں نے اسٹرکٹلی بین کر دیا کہ یار ان کو عزت کے لیے بلاتے ہیں، پھر ایک بندے کو خود ہی کہتے تو یار چٹ دے مجھے اور یہ اعلان کر کہ فلان صاحب نے 10,000 دے دیے، یہ پروفیشنل بیٹنگ ہے۔ اور خدا قسم پوچھ لے اس کریم سے، میں ان کو جب بھی لیکچر دیتا ہوں میں سکھاتا ہوں کہ بیٹے بھوک اچھی، ننگ اچھا، تنگ دستی اچھی، لیکن یہ جو ہینڈ اینڈ مانگنے والا، مانگو صرف اسی سے جو کسی سے نہیں مانگتا، مانگو صرف اسی سے۔ اور جب یہ والی غیرت اپنے اندر لاؤ گے، خدا قسم تمہارے لیے روزگار کی، نوکریوں کی دریچے کھلیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی یہ صاحب جو ہے نا ڈاک لگے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی یہ مور شور نہیں چلے گی نا، مجھے بات پتہ چل گئی، کوئی بات نہیں، ہم نے دیا مقابلے کا امتحان،
اللہ نے عزت افزائی کی. خدا قسم اس دن شاید میں نے بھی دعا مانگی ہو مولا کرم کر. تو خدا کی قسم میں جب پہلی میری اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ پورے آزاد کشمیر کے پروفیسر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. سیکشن افیسر ہائر ایجوکیشن پورے آزاد کشمیر کے پروفیسروں کا جتنا بھی بایو ڈیٹا جو بھی فائل جو بھی ٹرانسفر جو بھی ہے. اس لیے میں یہ بات ویسے بتانی نہیں چاہیے خود نمائی میں آتی ہے لیکن یاد رکھیں غیرت کھاؤ غیرت پیدا کرو. اپنے آپ کو مٹیریلسٹک تھنگس کے لیے نہ جھکاؤ. اللہ سے مانگو. اللہ کی عزت کی قسم اللہ کہتا ہے یار کدھر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر ہے. چلا خدا قسم تم اس کی عبادت کرو وہ تمہیں لیٹ ڈاؤن ہونے نہیں دے گا. اس طرح کے بے شمار میری زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں میں بتا سکتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم بعض لوگ چونکہ جو میرے بھائی آئے ہیں ان کا نام لینا میں بنتا ہے میرا ان کی عزت افزائی کرنا میرا کیونکہ میں میزبان بھی ہوں. تاثر صاحب بھی میزبان ہیں. چودھری الیاس صاحب آئے ہم اکٹھے برٹش کونسل کے پروجیکٹ کیے اکٹھے انگلینڈ میں گئے. درینہ تعلق ہے سب کے ساتھ جو عزت دے اس کو عزت دینا یہ بھی انسانیت ہے. جو ایک بار جی کرے اس کو 10 بار جی کرنی چاہیے. جو جنہوں نے ٹائم اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے لیے نکالا ان کی باتیں کرنا ان کو بتانا ان کو تھوڑا بہت عزت افزائی کرنا یہ بھی اچھی انسانیت میں آتا ہے. میں یہ آپ کو جو بتا رہا تھا کہ یہ ایک ٹاپک ابھی ختم ہوا ایک آدھ ٹاپک اور ہے. ابھی جو دوسرا ٹاپک ہے اس سے شاید بعض بندوں کو لگے کہ یار یہ کیا بات کرتا ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے جو دن قریب قریب تھے اس وقت کی احادیث دیکھیں. خدا قسم 2 چیزوں پہ بہت زیادہ ہے اس بارے میں حدیث ہے. نمبر 1 عورتوں کا مزارات پہ جانا منع قبور پہ جانا منع. بے شمار ایک بار نہیں کئی بار آئے. اب زیادہ وہی ہیں آپ سے زیادہ آئی ہوئی ہیں لیکن حق سچ بات کرنے سے ڈرنا. اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا اپنی امی ابو کی قبر پہ بھی نہ جائیں اپنے بھائی کو ساتھ لے جائیں. اس ٹائم جائیں جب مرد نہ ہو. دعا کر رہے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں لیکن یہ جو ہے مجھے یہاں کیا ددر ہو گیا جی فلاں دربار پر یہ ہو گیا فلاں پہ چلے جاؤ فلاں پہ چلے جاؤ. خدا کی قسم تمہاری سب سے بڑی پیروی تمہاری سب سے بڑی فقیری تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا سب سے بڑا فقیر تمہارا مرد کلندر تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ہے تمہاری امی تمہارے ابو. امی ناراض ہے ابو بھی ناراض ہے لیکن گاڑی بک ہے جی ہم نے دربار میں جانے جانا. پہلے ماں کو راضی کر لو پہلے باپ کو راضی کر لو پھر درباروں کا رخ کرو. یہ ایسا نہیں کہ ہم نہیں جاتے لیکن دربار پر یہ بھی نہ جا کر کہ پیر صاحب تسائیں دیو صاحب یہ بھی شرک ایک قسم. خدا قسم ہم نے بھی وہ جو پتھر پڑے ہیں ان کو چوما چٹا ہم نے بھی ہر پیپر میں جو بھی مشکل پیپر ہوتا ہے اس وقت چھاپر نہیں ہوتے چولی میں دانے ڈال کے ہم گئے آج فلان جلا. تو میرے خیال ہے کہ دانے تو پوری کے کھا گئے ہوں گے پرندے کھا گئے ہوں گے ان کی وجہ سے پیپر اچھے ہو جاتے ہوں گے. جو بھی بات ہے آپ سب لوگ قرآن کو اور حدیث کو پڑھیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی حقیقت کیا ہے اور ہم کس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں.